نیند آنا لائف کا ایک اہم حصہ ہے کیونکہ ایک دن کی 24 آورز میں 8 گھنٹے نیند میں جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو لائف کا ایک اہم پارٹ سے جانا جاتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیڈ پر جانے کے بعد بھی وہ بیڈ میں 3 یا 4 گھنٹے جاگے رہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو نیند آنے کی ٹپ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے اور اس وجہ سے ان کا سلیپ سائیکل اچھی طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہوتا. سو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 6 ایسے ٹپ بتانے والا ہوں جس سے آپ کا سلیپنگ ٹائم پورا ہوگا اور آپ انرجیٹک فیل کرو گے. تو ہر بار کی طرح آج بھی آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو تیار رہے. اینڈ ناؤ لیٹس بگین. نمبر 1. If no sleep coming so get up. جب ہم سوتے ہیں تو ہر انسان کچھ نہ کچھ تو ضرور سوچتا ہے. یا تو انسان اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا ہے یا قدرت کے نظاروں کے بارے میں. مطلب کہ کچھ نہ کچھ تو انسان ضرور سوچتا ہے کیونکہ انسان کا ایک نیچر ہے. بہت سے سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو سب کچھ سوچنے کے بعد بھی نیند نہیں آتا تو آپ اپنے بیڈ سے اٹھیے کیونکہ اگر آپ بیڈ پر اس طرح سوتے ہو تو آپ کو اگلی 2 گھنٹوں میں بھی نیند نہیں آنے والا ہے. آپ اٹھنے کے بعد بکس کو پڑھیں, ٹیلی ویژن اور موبائل کو اپنے آپ سے دور کریں. یہ ایسی چیز ہے اگر آپ اس کو ساری رات بھی یوز کرو گے پھر بھی آپ کا دل یہ نہیں چاہے گا کہ آپ اس کو بند کرو. نمبر 2. ون روٹین فار سلیپ. جب آپ سوتے ہو تو سونے کے لیے ایک چیز روٹین بھی ہے. اگر آپ ہر روز ایک ٹائم پر سوتے ہو تو پھر آپ کو صبح اٹھنے کے لیے الارم کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور آپ بالکل یہ فل انرجی کے ساتھ پرفیکٹ ٹائم پر اٹھو گے. آپ کا سلیپ ٹائم بھی کمپلیٹ ہوگا اور اس روٹین کو سنڈے کے دن بھی اپلائی ضرور کرنا کیونکہ جب اس روٹین میں ایک دن بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے تو پھر سارا روٹین ہی خراب ہو جاتا ہے. اس لیے جس ٹائم بھی آپ کو رات کو نیند آ جائے تو اس ٹائم دیر مت کرنا. جیسے اگر ہر روز رات 10 کو آپ کو سوتے ہو کو کل بھی اس ٹائم نیند آئے گا. آپ اس وقت کو مس کرتے ہو یعنی سوچتے ہو کہ تھوڑے ٹائم بعد سو جاؤں گا تو پھر نیند آنے کی سوچ بھی مت کرنا کیونکہ نیند آنے کا ٹائم بہت ہی کم ہوتا ہے. نمبر 3. لائٹ آف اینڈ سائلنٹ انوائرمنٹ. بہت سے لوگوں کا یہ ایک عادت ہوتا ہے کہ وہ جب بھی سوتے ہیں تو لائٹ کو آف کرتے ہیں اور یہ بالکل ہی صحیح عادت ہے. جب بھی آپ سونے کے لیے بیڈ پر جاتے ہو تو اس سے 20 منٹ پہلے ہی لائٹ کو آف کرنا کیونکہ لائٹ آپ کی برین میں میلاٹونین ہارمون پروڈیوس کرتا ہے, انسان کی نیند کی بازیاں ہی اڑا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ سائلنٹ انوائرمنٹ کا بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ جب آپ سائلنٹ انوائرمنٹ میں سوتے ہو انسان کا فوکس ہی ایک طرف ہوتا ہے. جب آپ نوائز انوائرمنٹ میں سوتے ہو تو اس سے باڈی ڈسٹرب ہوتا ہے اور ہماری فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے. نمبر 4. سلیپنگ پوزیشن. نیند آنے کے لیے سلیپنگ پوزیشن بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ الٹا سوتے ہو تو اس کا مطلب یعنی آپ سٹمک پر سوتے ہو اینڈ یہ بالکل ہی خراب عادت ہے. عادت کو ختم کرو کیونکہ یہ آپ کی باڈی کے لیے اچھا نہیں ہے. جیسے ہماری بیک پین آنے کا چانس بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے یعنی کمر پر درد آنا. کبھار ہماری ہاتھ بھی غلطی سے باڈی کے نیچے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ کو بلڈ فلو نہیں ہوتا. اگر آپ سیدھی سوتے ہو پھر بھی یہ آپ کی باڈی کے لیے بالکل ہی اچھا ہے. آپ سائڈ پر سلیپ کرتے ہو تو اس سے آپ کی باڈی کو بہت ہی بینیفٹ ملنے والا ہے. جب ہم سائڈ سلیپ کرتے ہیں تو ہماری باڈی ہارٹ کا بھی بہت ہی ہیلپ کرتا ہے, ساتھ ساتھ لمپیٹک سسٹم کا بھی بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتا ہے. آپ کس پوزیشن میں سوتے ہو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل انکاؤنٹڈ فیکٹس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کرنا. نمبر 5. کسٹمائز یور بیڈ روم انوائرمنٹ. سلیپ کے لیے اچھا انوائرمنٹ آپ کی سلیپ کو بیٹر کرنے میں مدد کرتا ہے. نمبر 1. اپنے روم میں نوائزز کو ختم کرنا کیونکہ یہ انسان کی نیند خراب کرنے میں اہم رول ہی ادا کرتا ہے. نمبر 2. اپنی روم میں ڈارک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا یعنی ساری لائٹ کو آف کرنا. یہ لائٹ کے لیے آپ سلیپ ماسک کا بھی یوز کر سکتے ہو. نمبر 3. ٹمپریچر کو مینٹین رکھنا. نہ آپ کا روم زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈا. سلیپ فاؤنڈیشن کے مطابق بیڈ روم کے لیے اچھا ٹمپریچر 65 ڈگری تک ہے. نمبر 4. اپنی بیڈ کو ریلیکسیبل کلین اینڈ انجوائبل بیڈ
ہیبٹ بنا لو۔ 4 پوائنٹ بھی آپ کی نیند کو بیٹر بنانے میں بہت ہی ہیلپ کرے گا۔ نمبر 6، ٹیکنگ اے ریلیکسنگ باتھ۔ ریلیکسیشن بات کرنا بہت ہی اچھا طریقہ ہے نیند آنے کا۔ بہت سی اسٹڈی کے مطابق کہ بیٹھ جانے سے 90 منٹ پہلے پرفیکٹ بات کرنا یعنی ایک بار نہانا ہماری سلیپ کو اور بھی بیٹر اور اچھا بنا دیتے ہیں۔ اگر پھر بھی یہ بہت ہی مشکل لگتا ہے تو ضروری نہیں ہے، اپنے پاؤں کو گرم پانی سے گیلا کرنا کی سلیپ کو بیٹر کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھا ہوگا، اور آپ نے اس ویڈیو سے ایک بھی پوائنٹ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر اور لائک تو ضرور کرنا تاکہ آپ کے دوست بھی اس امیزنگ ویڈیو کو مس نہ کریں، اور اینڈویلز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے ایسی امیزنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ سو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، لو یو۔